آج میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کے الیکٹرک شاید بہت چند اداروں میں سے ایک ہے جو کسٹمر سینٹرک ہے. What is the attitude of people when they find out کہ OS منشی is working with K Electric? لیکن پاکستان بھر میں جو کسٹمرز کے بل میں بجلی کے ریٹ ہیں وہ فکسڈ ہیں. جس نے بھی یہ فیصلہ کیا جس بھی لیول پہ کہ کے الیکٹرک کو پہلے پرائیویٹائز کرنا چاہیے, آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن. ہمارے 3.5 ملین کسٹمرز ہیں اس وقت. ہمیں توقع ہے کہ 2030 تک یہ 5 ملین پہ پہنچیں گے. 34 لاکھ 35 لاکھ سے 50 لاکھ ہمارے لیے ہر صارف کی پلیئر ہے. Hello and welcome back to our 4th podcast episode of Bijli Ka Haal, Mazi aur Mustaqbil. I'm here with OS Munshi. He is the spokesperson for K Electric. Many thanks for joining me. Thank you so much. Now, why would K Electric need a spokesperson? Well, I mean, K Electric at one point was sponsoring many different kinds of sports, so we also needed sports people at that time. Spokes. Yeah, for the spokesperson, it's very simple. بجلی کی جو پروڈکشن ہے, جو کمپنی ہے ہماری, مینی کسٹمرز, مینی پیپل ان پاکستان ڈونٹ فلی انڈرسٹینڈ پاور سیکٹر کس طرح سے کام کرتا ہے. سو اسپوکس پرسن کا جو فنڈامنٹل پرپس ہے وہ یہی ہے ٹو ہیلپ کسٹمرز انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن بیہائنڈ دا سینز. ان کے بجلی کے ریٹ جو بلز میں نظر آ رہے ہیں وہ کیوں چینج ہوتے ہیں, بجلی اگر جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے. سو اٹس مور اباؤٹ ایجوکیٹنگ پیپل اینڈ ہیلپنگ دیم انڈرسٹینڈ دا کمپنی. تو آپ کیا براڈ کاسٹ کرتے ہو, ٹی وی پہ آ کے سمجھاتے ہو, کیا کرتے ہیں؟ کرنٹ جو جاب ہے دیٹس سیئنگ می انٹریکٹ ویری کلوزلی ود پرنٹ اینڈ ڈیجیٹل اینڈ الیکٹرانک میڈیا. اینڈ فنڈامنٹل پرپس یہی ہے کہ جی using these mediums to reach out to a broader audience. کے الیکٹرک کے بارے میں سمجھائیں, ہمارے مسائل سمجھائیں, لوگوں کے مسئلے سنیں, اور سلوشن کی طرف جو ہماری کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتے جائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 8 سال پہلے شروع کرا تھا کہ الیکٹرک کے ساتھ. Now how have you seen it grow? Oh, tremendously. لبنان کہ میں آپ کو بتاؤں, I mean دیکھیں, میری کے الیکٹرک کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے, آئی بورن اینڈ ریزڈ ہے, رائٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ میں کے الیکٹرک کو میں نے کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے کراچی کو کیسے بدلتے دیکھا ہے کے الیکٹرک کو, بٹ ایون ایز اے کسٹمر I've seen the city change tremendously. I've seen the power utility change tremendously. آج میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کے الیکٹرک شاید بہت چند اداروں میں سے ایک ہے جو کسٹمر سینٹرک ہے. ان کو سمجھائیں کہ what do you mean by customer centric? کسٹمر سینٹرک کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, ہم چاہے آج بیٹھے اس چیز کی بات کریں کہ رینیویبل انرجی ہم نے اپنے سسٹم میں ایڈ کرنی ہے, ہم اس چیز کی بات کریں کہ جی ہمیں ٹرانسفارمرز یا گرڈ اسٹیشنز ایڈ کرنے ہیں. ان سارے انویسٹمنٹ, سارے پلاننگ, ہر چیز کا جو فنڈامنٹل بینیفیشری ہے, جو اینڈ یوزر ہے, وہ کسٹمر ہے. وہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں کراچی میں موجود کسٹمرز, رہائشی ہوں, مطلب کمرشل ہوں, انڈسٹریل ہوں. کراچی از اے ویری ٹف پلیس ٹو ایکسپلین ٹو کسٹمرز کہ آپ کر کیا رہے ہو. آئی مین آپ کے ساتھ آپ کا ایکسپیرئنس کیا رہا ہے؟ ڈو یو فائنڈ اینی ریزسٹنس ٹو پیپل وین یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم واٹ کے الیکٹرک از ڈوئنگ؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ ایک جو فنڈامنٹل چیز جو تبدیلی ہوتی ہے نا جب کوئی کے الیکٹرک جوائن کرتا ہے, آپ ایز اے کسٹمر یا کراچی میں رہتے ہوئے تو آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور وہ چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے وہ نیگیٹیو ہو, وہ ایک ایکسپیرینس آپ کا ہے. جب آپ کمپنی کے اندر آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ساری متس ہیں, کتنے سارے لوگوں کے شاید ذہنوں میں غلط تاثر ہے, یا ایسی چیزیں ہیں جو بیکاز ہم نے شاید کبھی اتنے توجہ سے اس سیکٹر کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کی. تو بالکل اسکیپٹسزم آتا ہے لوگوں کو, کبھی کبھار ڈفیکلٹی ہوتی ہے ماننے میں کہ الیکٹرک نے واقعی پروگریس کیا ہے. لیکن اسی لیے ہمارا جو مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اسی لیے آئی ایم اے پارٹ آف دا کمپنی کہ لوگوں کو یہ چیز پیغام پہنچائیں, زیادہ سے زیادہ ایونیوز کے ذریعے پہنچائیں کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن سے اب تک بالخصوص کے الیکٹرک نے ایک پازیٹیو تبدیلی دیکھی ہے, اور کہ الیکٹرک کی پروگریس کی وجہ سے کراچی میں بھی بہت بہتری آئی ہے. سو is it an enjoyable job? Absolutely. Huh? Yes. So what's the best part about it? I think just the thrill of it. یہاں میرا خیال ہے
بجلی ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا ٹاپک بھی ہے. ہاں, اٹس آلویز رائٹ. تو 24 گھنٹے جب ہم ایک ایسی سروس, ہم ایک ایسی انڈسٹری میں ہیں جو 24 گھنٹے کسٹمر سے کنیکٹڈ رہتی ہے, رائٹ. سو بائی ورچو آف دیٹ constantly there's something or the other that's going on that people are curious about. لوگ جاننا چاہتے ہیں جی. ہر مہینے فار انسٹنس اعلان ہوتا ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں فیول کی وجہ سے یہ چینجز آ رہے ہیں. لوگ کیوریس ہوتے ہیں, لائٹ چلی گئی کسی وجہ سے, لوگ کیوریس ہوں گے. تو یہ کیوریوسٹی جب تک رہے گی تب تک میرے آئی فیل ویری پراؤڈ کہ we're constantly communicating to people. So what is the attitude of people when they find out کہ OS منشی is working with K Electric? سو سب سے پہلے تو جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ جی آپ کو کتنی مفت بجلی مل رہی ہے. سو سب سے دیٹس آلموسٹ اسٹینڈرڈ کہ جی ہاں آپ کو تو فری بجلی ملتی ہوگی. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک دی اپرچونیٹی ٹو کلیریفائی کہ جی نو فری الیکٹریسٹی, نو سبسڈائز ریٹس فار اس. میرے گھر پہ وہی بل آتا ہے جو آپ کے گھر پہ آتا ہے. اگر زیادہ استعمال کریں گے بجلی تو زیادہ آئے گا. لوگوں کا جو تاثر میں نے دیکھا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں یا 8 سالوں میں بھی ہمیشہ کیوریوسٹی رہی ہے. ایک دے وانٹ ٹو نو, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار جو ملک میں بجلی کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. ایک اور تاثر, I'm just going to take a little bit longer, ایک اور تاثر جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کے الیکٹرک کیونکہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے تو وہ فار سم ریزن اب باقی ملک سے بالکل فرق ہو گئی ہے. حالانکہ ہم ایک ہی ریگولیٹڈ نظام میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی کلیریفائی کرنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ ان کی کیوریوسٹی کے الیکٹرک سے پاور سیکٹر کی طرف جاتی ہے. ان کا تاثر یہ ہے کہ پرائیویٹائز ہو گئی تو اب فری فار آل چل رہا ہے. But again, they don't know that you people are also regulated by who regulates you? آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز کون؟ سو ہماری ریگولیٹری اب نیچرلی پاکستان کے اندر جو پاور سیکٹر ہے وہ منسٹری آف انرجی, منسٹری آف پاور کے پاس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, رائٹ. جو جس طرح سے ڈفرینٹ سیکٹرز کے جیسے آئل اینڈ گیس میں اوگرا ہیں, ٹی وی چینلز میں پیمرا ہیں, اسی طرح سے الیکٹریسٹی کے لیے نیپرا ہے, نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹر اتھارٹی. تو یہ وہ اتھارٹی ہے جو پورے پاکستان کے پاور سیکٹر کے اوپر جائزہ لیتی ہے. جو بجلی کے ریٹس ہوتے ہیں اس کی کیلکولیشنز, ڈفرینٹ جو بھی موڈیلٹیز ہیں. اس وقت بھی جو فیوچر کی پالیسی ہے پاور سیکٹر کی, اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نیپرا کے چیمبرز میں ہی ہو رہا ہے. تو یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ آرگنائزیشن اینڈ یہ کافی عرصے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. اینڈ دے بین لوکنگ ایٹ دی انٹائر پاور سیکٹر, جنریشن, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. یہ بات میں نے مونس سے بھی پوچھی تھی اور میں آپ سے بھی واپس ٹو ری انفورس اٹ کہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کراچی والوں کو کہ الیکٹرک کی بجلی بہت مہنگی ہے. تو ذرا آپ واپس ریٹریٹ کر دیں جو مونس نے ہم کو بتایا تھا کہ آل اوور پاکستان دا ریٹ آف الیکٹریسٹی کے بارے میں. نو لبنہ, تھینک یو, دیٹس این ایکسیپشنلی امپورٹنٹ کویسچن اور یہ بھی ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے. تو دیکھیں پاکستان بھر میں جو کسٹمرز کے بل میں بجلی کے ریٹ ہیں وہ فکسڈ ہیں, مطلب ان دا سینس کہ ہم یہاں کراچی میں ہیں. اگر ہم یہ کانورسیشن لاہور یا اسلام آباد میں بھی کر رہے ہوتے تو ایز ریزیڈینشیل رہائشی صارفین کی حیثیت میں ہمارے گھر پہ بل جو آتا اس کا وہی ریٹ ہوتا جو یہاں آ رہا ہے, جو نیپرا پورے ملک کے لیے طے کرتا ہے. اینڈ یہ ان کا جو موڈیلٹیز ہیں یہ پورے ملک کے لیے ڈیفائنڈ ہے. تو کوئی بھی جو ہدایات آتی ہیں اس پہ پورا پاور سیکٹر ہی عمل کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کراچی کے لوگ زیادہ ووکل ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو لاہور اینڈ کے پی کے اینڈ بلوچستان؟ آئی وڈ اگری, لیکن میں اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے آئی فیل دیٹ بیکاز یو نو آئی مین وین یو سٹ ان ڈرائنگ رومز ان کراچی, وہاں لوگ بجلی کی بات ضرور کریں گے, مگر اگر آپ جیسے لاہور کے اندر جائیں یا پشاور جائیں, nobody wants to talk about the electric rates. But I feel it's my own personal observation. What do you say? Nee, I agree with you. I have family in different parts of Pakistan. I'm sure many of the listeners as well do. اور میرے خیال میں کہ الیکٹرک یا کراچی کے بارے میں, بیکاز
میڈیا میں بھی زیادہ خبر عموماً نظر آتی ہے ہمیں, تو اٹ از اے ہاٹ ٹاپک. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید کہ الیکٹرک کے بارے میں لوگ زیادہ بات اس لیے بھی کرتے ہیں, اینڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے بٹ آف اے پازیٹیو ایکچولی, کہ unlike other distribution companies in the country, ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ چینلز ہیں جس کے ذریعے ہم کسٹمر سے رابطے میں رہتے ہیں. سو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی ہیں, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ بھی ہے, کال سینٹر تو ہے ہی. تو میرے خیال میں جب آپ لوگوں کو ایک ایکسیس دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک آپ کے پاس ایک جو رسپانس ہے وہ بھی آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, رسپانس آتا ہے. اوکے, تو اب کہ الیکٹرک کی بیک اسٹوری ہے, ٹھیک ہے, لیٹس ہیئر دا بیک اسٹوری اینڈ ہاؤ ہیز اٹ شیپڈ اٹ سیلف in the last 8 years that you've seen. لبنا کہ الیکٹرک کی جو کہانی ہے وہ کافی حد تک کراچی کی کہانی ہے اینڈ وائس ورسا. پہلے KESC تھا. تو 1913 میں, اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم, لیکن پاکستان کے قیام سے پہلے 1913 میں KESC قائم ہوئی, اور جو کہ کراچی کو بجلی فراہم کر رہی تھی. اب میرے اندازے کے مطابق, کیونکہ ہمارے پاس وہ ریکارڈز نہیں موجود, لیکن میرے اندازے کے مطابق جو کراچی کی مجموعی ڈیمانڈ بجلی کی ہوگی 1913 میں, وہ شاید آج ایک فیکٹری کی ہوگی, رائٹ. سو کراچی کی جو گروتھ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ٹوڈے وی سے دیٹ دس از اے سٹی آف اباؤٹ 25 ملین, 25 ملین لوگوں کی یہاں پہ آبادی ایٹ لیسٹ ہے. شور, تو اگری ٹو ڈس ایگری ایز ویل, مطلب زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ہاں, تو could be less, could be more, we don't know. So یہ ہے کہ جس طرح سے کراچی گرو کیا ہے, کسی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ کے اندر بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ اسی سے آپ کی صنعتیں چلیں گی, اسی سے آپ کے آفیسز چلیں گے. کراچی جو ہم روشنیوں کا شہر کہتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. I was flying back with my wife from a trip abroad, right? تو ہم نیچرلی ایک عادت ہوتی ہے, جہاز ٹیک آف کرتا ہے, آپ تصویر کھینچتے ہیں کہ جی کتنا خوبصورت شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. Landing towards Karachi, I took the same pictures that I could from the window, and then میں نے ویسی ایز این ایکسپیریمنٹ لوگوں کو دکھایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا شہر ہے. They couldn't tell the difference. اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ جی کہ الیکٹرک ایز اے کمپنی should be very proud of and is very proud of, کہ we've grown and Karachi has grown with us. So let's fast forward it to privatization. What happened there? What was the decision? What made KESC become K Electric? So it so happens کہ میں نے جب join کیا K Electric تو it had just recently undergone the rebranding, right? So prior to that, I'll answer this question. جو obviously I wasn't in the boardroom, کہ میں تو اس وقت as a customer. Whatever you know, whatever you've heard. So دیکھیں, today when I look back, right, I feel that one of the biggest reasons that the decision was made to privatize, جو کہ آج جس کا ثبوت ہماری کمپنی کی پالیسیز اور ایکشنز میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایجلٹی کی ضرورت ہے. ایجلٹی سے مراد یہ کہ کراچی جیسے شہر میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے یو نیڈ ویری کوئک ڈیسیجن میکنگ, یو نیڈ very innovative solutions, and you need a lot of adaptability. یہ وہ شہر ہے, and I think جس نے بھی یہ فیصلہ کیا جس بھی لیول پہ کہ الیکٹرک کو پہلے پرائیویٹائز کرنا چاہیے, آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن. کیونکہ یہ سب سے چیلنجنگ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ آپ کا پورٹ بھی ہے, یہاں پہ آپ کی انڈسٹریز بھی ہیں, یہ آپ کا فائنینشیل کیپٹل بھی ہے. اگر یہاں کی بجلی فراہم کرنے والے ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد آپ اس کے اندر امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور ساتھ شہر میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے. کل اگر کوئی انویسٹر دیکھنا چاہ رہا ہو پاور سیکٹر کو کہ جی میں یہ کمپنی خریدنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو دے ول یوز دس آور کیس ایز این ایگزامپل, right? So I feel that the decision to privatize was probably great. I definitely stand by it, کیونکہ میں کسٹمر کی حیثیت میں بھی I saw a difference, right? اینڈ ایون ٹوڈے جو ایک گفتگو چل رہی ہے پورے ملک میں کہ جی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, کس طرح سے ہونی چاہیے, اٹس اے ویری گڈ کانورسیشن ٹو ہیو. میں نے جو پہلے ذکر کیا تھا, جب تک کسٹمر کی جیت کو آپ سامنے رکھیں گے, دس از ان مائی اوپینین اے نو برینر.
I agree with you. It is a no-brainer, but eventually, I think my opinion is that हमारी बिजली ज़्यादा consistent हो गई है. Faults repair होते हैं faster. But then there's still a lot to be done. Of course, देखें. Which most probably you also know about. Now, which area would you sit and think that you could, KA Electric could improve upon? देखें, अगेन 100 साल पुरानी कंपनी है, प्राइवेटाइज हुए 100 साल से ज़्यादा, राइट? सो एंड अगर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर से मेरा ख्याल है हार्डली 18% टाइम ऐसा होगा कि हम प्राइवेटाइज हुए हैं. तो मैं इस बात से तो डिनाई नहीं करूँगा कि जी देयर इज़ स्टिल रूम टू गो एंड इम्प्रूवमेंट तो हर जगह ज़रूर हो सकती है. प्राइवेटाइजेशन से अब तक हमने अपने लाइन लॉसेस को हाफ किया है. 35% of electricity was wasted due to technical inefficiency. तो अब अगर आज 100 यूनिट बिजली आपके घर तक या आपकी फैक्ट्री तक जा रहे हैं तो उसमें से अब सिर्फ 15 यूनिट ज़ाया होते हैं. इसमें मज़ीद गुंजाइश है कि बेहतरी लाई जा सकती है. एंड 15 यूनिट पर 100 यूनिट, राइट? सो एक मैं परसेंटेज को क्वान्टिफाई कर रहा हूँ कि हमने अपने लाइन लॉसेस को आधा किया है, हमने सार्फिन की तादाद को डबल किया है. तो हम चाहते ये हैं कि थ्रू फर्दर इन्वेस्टमेंट हम कराची की जो ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करें और साथ ही साथ जो अपने टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकें. तो जो आपने जैसे कहा कि जी फॉल्ट्स कम आते हैं, बिजली की फराहमी ज़्यादा बेहतर हुई है, हम यही मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने नेटवर्क पे एक्सटेंड करना चाहते हैं. वी आर एन इंडस्ट्रियल हब कराची. अब मुझे बताएं कि हाउ आर द इंडस्ट्रियलिस्ट्स रिएक्टिंग टू द इम्प्रूवमेंट्स इन के इलेक्ट्रिक? आपने बेहतर करी है उनकी सप्लाई पावर. You do realize that everyone had switched on to, I think, gas a couple of decades ago, I believe so, and then so on and so forth. What is KA Electric doing for the industrialist of Karachi, the hub बिल्कुल of Pakistan? I'm very glad you asked that question. Yes. Privatization के बाद one of the biggest decisions I think जो KA Electric ने ली, जिसकी वजह से कराची में आज हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र आता है, वो ये है कि 2010 में जो तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स थे उनको हमने लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट करार दिया, राइट? या सो सिंस 2010 all industrial zones in Karachi are getting uninterrupted power. उनको बिला तातुल फराहमी हम दे रहे हैं. हाँ, इंडिविजुअल फॉल्ट्स आ सकते हैं, कोई इंटरप्शन ज़रूर आ सकती है, लेकिन फ्रॉम अ सप्लाई स्टैंड पॉइंट इनको हमने बिजली फराहम करना शुरू की है नेचुरली. एंड अब कुछ 2 या 3 साल पहले जो नेपरा की ही जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर इस बात की बल्कि तस्दीक भी की गई थी कि कराची की जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है वो बाकी मुल्क की निस्बत ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है. जो तो एटली आई थिंक ये नेपरा की शायद 2020 या 2021 की शायद रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र है. तो देखें, एक आपको कोरिलेशन तो कम से कम, अगर आप इसको कॉजेशन नहीं मानते कि जी इसकी वजह से ये हुआ, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चली, कि जैसे जैसे बिजली की फराहमी आप बेहतर करते गए वैसे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी ग्रो करती गई, राइट? Alright, let's say I'm an industrialist and I need extra power. I'm setting up more machines which need, let's say, another 2-3 PMTs. Sure. Alright, how long does it take them to get the PMT? So or to get more power that is required for their industry? Right. So एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास इस वक्त नहीं हुए, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो नेपरा के एक पूरे पाकिस्तान के लिए हर कस्टमर कैटेगरी के लिए एक टर्न अराउंड टाइम है कि जी अगर उवैस मुंशी कोरंगी में रहते हैं सिर्फ और अपने घर के लिए कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो उनको 30 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर फॉर इंस्टेंस मीटर लग जाना चाहिए. यही इसी तरह से टाइमलाइंस प्रॉपर्ली डिटर्मिन की हुई हैं हर कस्टमर कैटेगरी के लिए. अगर आज मेरी एक फैक्ट्री हो या आपकी एक फैक्ट्री हो तो उसके अंदर जब आप लोड अपना एक्सटेंड करना चाहें, लेट्स से आप इस वक्त 1 मेगावाट यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हैं जी मुझे 2 मेगावाट चाहिए, तो यू नीड 1 मोर, 1 और मेगावाट चाहिए होगा आपको.
آپ ہمارے آئی بی سی پہ آ کر ہماری جو ٹیمز ہیں ان سے کنیکٹ کریں گے. آپ اپنی ریکوائرمنٹس, کسٹمر کیئر سینٹر, رائٹ, کسٹمر کیئر سینٹر جو ہمارے پورے کراچی میں موجود ہیں اس وقت. تو آپ وہاں یو ول ریچ آؤٹ دیر, آپ اپنی ریکوائرمنٹ اسپیسیفائی کریں گے, آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے, اور وہاں سے ہمارے لیے ٹائمر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو نیپرا نے ہمیں ٹائم لائن دیا ہوا ہے, which is again I don't know the exact figure off the top of my head but it is available on our website as well, right. تو ہماری ویب سائٹ پہ انفارمیشن موجود ہے اور ہم پابند ہیں کہ اس پہ ہم کمپلائی کریں. ہم نے پروسیس کو سیملیس کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے. ہمارے پاس اویلیبلٹی ہو, ہمارے اگر ڈاکیومنٹیشن پروسیس سارا فالو ہو رہا ہو, یو ول گیٹ واٹ یو نیڈ ایز این انڈسٹریلسٹ اور ایز اے کمرشل کنزیومر اور ایون ایز اے ریزیڈینشیل کنزیومر. Who are the key players of K Electric's vast network and how do you contribute to that overall mission? Key players کون ہیں؟ Stable government تو ہے but we nobody can say anything. I don't expect you to say it. I'll say it. Honestly اگر میں کہوں تو everybody is a key player. Every single one. ہمارے 3.5 ملین کسٹمرز ہیں اس وقت. ہمیں توقع ہے کہ 2030 تک یہ 5 ملین پہ پہنچیں گے, 34 لاکھ 35 لاکھ سے 50 لاکھ. ہمارے لیے ہر صارف کی پلیئر ہے, کیونکہ جب تک وہ صارف انفارمڈ نہ ہو کہ ان کے بلنگ کے اندر کیا پرابلمس ہیں اور کس طرح سے ان کو ریزالو کیا جا رہا ہے, ان کو اپنے ایریا کے اندر بجلی کی سپلائی میں امپروومنٹ نظر نہ آئے, دے آر آل کی پلیئرز فار اس. وی کنٹینیو, سو آن دا ون ہینڈ وی آر انگیجنگ ود دا کسٹمر اور ہم ان کو آگاہی میکسیمم سے میکسیمم دینے کی کوشش کریں. اسی طرح سے انڈسٹریز ہوں, گورنمنٹ ہوں, ریگولیٹر ہوں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی جس کو جو انفارمیشن چاہیے وہ ان کو ملتی جائے تاکہ دے کین انڈرسٹینڈ کہ الیکٹرک اینڈ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے مسئلوں کو سمجھیں تاکہ ہم مل کے ان کے کوئی سلوشن ڈھونڈ سکیں. So what are the organizational challenges you have here? میں براڈلی 2-3 صرف I'll just talk about First two. we'll talk about the organizational challenges in general, then I will ask you the organizational challenges as a spokesperson. Okay, sure, ضرور. So let's start with the overall organizational. اگر میں آرگنائزیشنل چیلنجز کی بات کروں تو میں اس کا جواب دوں گا ان دا کانٹیکسٹ آف دا سٹی, رائٹ, کیونکہ شہر کراچی میں ہمارے لیے ایز این آرگنائزیشن آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ challenges so to speak is encroachment سے مراد تجاوزات, رائٹ. جب کہ الیکٹرک اپنا نیٹ ورک, اپنے کوئی ٹرانسفارمر, کوئی پول, کوئی گرڈ انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر تمام اداروں سے پرمیشن لینے کے بعد وی انسٹال دوز دیٹ انفراسٹرکچر ان دیٹ ایریا, رائٹ. اب اور اس کو کوالیفائڈ انجینئرز اپنے سیفٹی پروٹوکالس کے تحت لگاتے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ فار انسٹنس ایک گھر وہاں نیا کنسٹرکٹ ہونے جا رہا ہے, انہوں نے اپنے جو اپر پورشنز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر دیا اپرووڈ پلان سے زیادہ, اور وہ ہماری تاروں کے زیادہ قریب آنے لگ گئے. تو یہ ایک سیفٹی ہیزرڈ ہے جس کے اوپر ہمیں اویئرنیس ہم مستقل کریٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم اس طرح کے انسیڈنسز کو بہت سیریسلی لیتے ہیں کہ نیٹ ورک کو مانیٹر کرتے رہیں. اس طرح کا کوئی بھی اگر ہمیں انکروچمنٹ نظر آتی ہے تو ہم ان کے اوپر نوٹسز بھی ایشو کرتے ہیں, بیکاز مقصد تو یہ ہے نا ان میں کہ بجلی نہ صرف ملتی رہے بٹ سیفلی ملتی رہے. سو انکروچمنٹ از اے بگ چیلنج جس پہ ہم کانسٹنٹلی آگاہی کریٹ کرتے ہیں. دوسرا, ایک کراچی کا جو آپ نے شاید خود ہی یو مسٹ ہیو ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ, کراچی کا جو ایک انوکھا ڈائنامک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی کوئی پول نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو بہت ساری کیبلز نظر آئیں گی, یو نو ڈفرینٹ گچھے اپون گچھے, رائٹ. تو اس کے اوپر بھی ہم کانسٹنٹلی لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں دس وائر, یہ جو لوس وائرز ہیں یہ بھی سیفٹی کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں. Cable providers, internet companies that stop touching our poles. We are. ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہ دروازہ بند, because خالی ان کے پاس ان کے پولز گچھے وچھے سارے انہی کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آئی مین ہاں, تو وی آر ان ٹچ ود ایز مینی آپریٹرز ایز وی کین, اینڈ ہم اس پہ بھی یو نو مستقل کوشش یہی کریں کہ ایک پلاننگ کے تحت ہم لے کے چلیں جس سے نیٹ ورک, جو بجلی کا نیٹ ورک ہے وہ بھی سیفلی آپریٹ کرے اور باقی جتنی سروسز ہیں وہ بھی سیفلی آپریٹ کر سکیں. So encroachment, and now let's come back to, as a spokesperson, what are the challenges? I think پاور سیکٹر کی جو ایک کمپلیکسٹی ہے نا فنڈامنٹلی, دیکھیں میں اگر اس وقت بولوں کہ جی آپ کا
ہم نے یہ بات تو وی انڈرسٹینڈ کہ جی جو بجلی کے بلز ہیں وہ کس طرح وہ کون ڈٹرمن کرتا ہے, ہم یہ تو بتا سکتے ہیں, لیکن فنڈامنٹلی ایز اے کسٹمر اگر مجھے میرا بل سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں کیوریس بھی رہوں گا, میں شاید اختلاف بھی کروں گا, میں شاید ناراض بھی ہوں گا. تو فار می ایز اے اسپوکس پرسن فار دس کمپنی ون آف دا بگیسٹ چیلنجز سو ٹو اسپیک ہیز بن جسٹ کہ ریپیٹنگ دا سیم میسج, کہ وہی چیز دوبارہ آپ کو دہرانا. ہمیں اکثر کسی کو بھی یہ لگے گا کہ جی آپ نے ایک بار 2 بار 3 بار ایک چیز بولی تو شاید آپ کا کام ہو گیا, رائٹ, اور پورے پاکستان کو یا پورے کراچی کو آپ کا میسج پہنچ گیا. بٹ دیٹس ناٹ دا کیس, آپ کو یہ چیز بار بار بتانی پڑتی ہے. دیٹس اٹس ٹیکن سم گیٹنگ یوز ٹو, بٹ اب عادت ہو گئی ہے. تو ریپیٹیشن آئی مین ایک تو آپ کے کنزیومرز اب جا کے آئی تھنک تھوڑے بہت ریسیپٹیو ہوئے ہیں ٹورڈز دی امپروومنٹ. آئی مین ہضم ہوئی ہے کہ ہوئی تو ہے. آپ لوگوں کی وکٹری یہ بھی ہے, اور کون سی وکٹریز آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلیے ود دی ایڈونٹ آف اور آن دا جرنی آف کے الیکٹرک؟ گوش, اس میں تو اتنی ساری مثالیں ہیں کہ ہم ایک اور ایپیسوڈ ہی اس پہ کر لیتے. میں براڈلی آپ کو بتاتا ہوں, پرائیویٹائزیشن کے بعد سے اب تک ہمارے کسٹمرز کی جو تعداد ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, دا نمبر آف کسٹمرز ہیز ڈبلڈ. پرائیویٹائزیشن کے وقت 18 لاکھ تھے, آج 34 لاکھ ہیں, 35 لاکھ. آگے چل کے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے یہ 50 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. تو آئی ٹیک دیٹ ایز اے سکسیس, رائٹ, ایک کامیابی ہے, کیونکہ اگر بجلی فراہم نہ ہو رہی ہوتی تو اتنے کنیکشنز ہمارے پاس ہوتے نا. سیکنڈلی ایک تاثر ہوتا ہے کہ جی جنریشن میں کچھ زیادہ کم نہیں ہوا شاید. ہم نے ابھی ریسنٹلی ہی اپنے جو 900 میگا واٹ کا ایک ہائی ایفیشنسی پاور پلانٹ انسٹال کیا ہے بن قاسم پہ. سو بن قاسم پہ 900 میگا واٹ, اٹس آپریٹنگ آن RLNG. یہ ملک کے جو ٹاپ 5 پاور پلانٹس ہیں موسٹ ایفیشینٹ, ان کے اندر شمار اس کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی تقریباً 1000 میگا واٹ اور بجلی ہم نے ایڈ کی ہے. تو یہ بھی ایک سکسیس ہے کراچی کی طرف. اگین جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, لائن لاسز جو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سندھ کی ہی مثال لے لیں, حیدرآباد حیدرآباد اینڈ سکھر میں لائن لاسز ابھی بھی شاید 20 to 30% کی رینج میں ہیں, ہمارے 15 پہ آ گئے ہیں, اور ان کو بھی مزید ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. How long do you think you guys will realize with the coal-fired plants? دیکھیے, کول از این آن گوئنگ کانورسیشن. تو آپ لوگ بات تو کر رہے ہو, آئی مین, بٹ اس کے ہکپس کیا ہیں؟ دیکھیں, ہکپس تو جو بھی ہوں گے that's a decision and that's a discussion that's currently taking place at the management level directly with the stakeholders involved and with the ministries and everybody else. So I'm not privy to those conversations. میں آپ کو confidently اس بات کا نہیں کہہ سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو conversation ضرور ہے, کول کے ساتھ ساتھ رینیویبل کے اوپر کانورسیشن بہت زور سے جاری ہے, اور اس کی فنڈامنٹل ایک وجہ ہے کہ جب آپ اپنی پاور کی جنریشن, بجلی کی پیداوار کو جب آپ لوکل سورسز پہ زیادہ لے کر آئیں گے تو آپ ملک کو ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں, رائٹ. پورے ملک میں اس وقت RLNG پہ یا فرنس آئل پہ اگر بجلی بن رہی ہے تو وہ امپورٹڈ فیول ہے, امپورٹڈ ہے تو اس کی ایک کاسٹ آتی ہے. اگر کسی بھی ایفرٹ کے ذریعے اس کاسٹ کو کم کیا جائے تو یہ ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, کسٹمر کے لیے بھی فائدہ ہے. تو یہ کانورسیشن جاری ضرور ہے, اور پوری امید یہ ہے کہ اس کے اوپر جیسے پروجیکٹس اس پہ آتے جائیں گے, نیسیسری ڈسکلوجرز بھی ہوں گے, پبلک میں بھی آئے گا, اخبار میں بھی آئے گا. اچھا, when I was speaking to مونس, ان نے مجھے کمیونٹی کی جو کہ الیکٹرک کی انیشیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بات کری تھی. آئی واز ویری سرپرائزڈ. آپ بھی تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ روشنی باجی کے بارے میں, اور ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ کہ الیکٹرک میکس اٹ اے پوائنٹ ٹو employ those people to. I'll give it to you. Of course. So Roshni Baji is a program that is very close to our heart. یہ پروگرام اس کا میں تھوڑا سا I think مونس نے کافی ڈیٹیل میں اس کی فلاسفی بتائی تھی. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسا یونیک پروگرام ہے جس کے اوپر وی آر ویری پراؤڈ, مطلب بہت فخر لیتے ہیں ہم کہ ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کراچی کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے, رائٹ, اور
آبادی بھی ایسی کہ مرد حضرات دن میں کام کے لیے نکلتے ہیں, گھر پہ عموماً خواتین ہوتی ہیں. روشنی باجی از ون آف کے الیکٹرک سکسیس اسٹوریز. ایبسلیوٹلی. یہ اپنی نوعیت کا وہ اکلوتھا پروگرام ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایوارڈ جیتا ہے. ہاں, دیر از اے S&P گلوبل پلیٹس انرجی ایوارڈ, نام بہت لمبا ہے ان کا, لیکن یہ پاور سیکٹر کے آسکرز مانے جاتے ہیں. تو روشنی باجی پروگرام وہ ہے جو جس نے کے الیکٹرک اور کراچی اور یہ ہے تقریباً 2 سال پہلے 2021 کے اندر یہ ایوارڈ ہمیں ملا تھا فار روشنی باجی پروگرام. سو دیز گرلز ہو آر ہائیلی ٹرینڈ بائی یو گو ان. بالکل. سو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ان کو سب سے پہلے تو اپنے جو سیفٹی کے میسیجز ہیں اس کے اوپر ٹریننگ دی اور اس کے اوپر اویئرنیس دی کہ گھروں کے اندر جو وائرنگ ہے اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے تاکہ گھر محفوظ رہیں, وائرنگ محفوظ رہے. ہم نے ساتھ میں ان کو پاکستان کی پہلی سرٹیفائڈ فیمیل الیکٹریشنز کی ٹریننگ بھی دی. سو ناؤ دے آر آل کیپیبل آف کمپلیٹنگ سنگل فیز وائرنگ. خود سے وہ کر سکتی ہیں, بلکہ میری جو اپنی کانورسیشنز بھی ہوئی ہیں اس کے اندر کافی سارے جو روشنی باجیز ہیں انہوں نے بڑے پراؤڈلی شیئر کیا کہ جی ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, استری خراب ہو گئی, ہم نے خود ہی ٹھیک کر لی, یا گھر پہ بیٹھے تھے پنکھا خراب ہو گیا, ہم نے خود ہی کیپیسیٹر چینج کر دیا. سو یو نو it's great to feel that you're a part of somebody else's empowerment. You people also taught them how to ride motorbikes. Yes, for yes, their we did. own. Yes. Nice. Motorbikes, and we also taught them self-defense. کوئی apprehension, ہاں کوئی apprehension تو نہیں تھی کہ enthusiasm بہت زیادہ تھا. In fact, they were very eager کہ جی آپ ہمیں سکھائیں. So it was وہ بائکس آپ لوگوں نے پرووائڈ کری تھی باجیوں کے لیے. We partnered with different organizations to make sure that they were getting the training they needed. تو self-defense کے لیے we partnered with an organization, certifications کے لیے we trained. So but we made sure کہ ان کو ایک holistic مل سکے environment. Similarly جیسے آپ نے persons with disabilities کی بات کی, we do believe in creating an inclusive environment. ابھی recently ہی ہم نے ایک we organized a career fair where we invited different welfare organizations and different organizations where to participate. We also invited people to send in their CVs, anybody with any, regardless of their background. See, if a differently abled person is watching this, who do they send their CV to? They can send it in to K Electric's career pages. ہمارے پاس different vacancies آ رہی ہوتی ہیں. We will consider them. Who brought out this initiative for differently abled people? It's an ongoing conversation and I'll definitely give credit to our HR. ہمارے جو HR departments ہیں انہوں نے بھی اس پہ کافی غور کیا ہے, and I think it's a great gesture. Is there a percentage that you people follow, or I can't confidently claim a percentage that we have. Continuing to explore our roles کہ جی کہاں وہ areas ہیں جہاں پہ ہم مزید لوگوں کو انکلوڈ ضرور کر سکتے ہیں. جب میں مونس کے ساتھ سوک سینٹر کے کال سینٹر کے اندر گھوم رہی تھی, he said that most probably one of our best workers are also the differently abled people who are working with K Electric. آپ کا کیا اس کے بارے میں opinion ہے؟ ہماری اپنی جو مارکیٹنگ کی ٹیم ہے, we've got colleagues who are deaf but they are communicating with us fluently. They are getting their work done. They're graphic designers. They're doing a fantastic job, and we can't be happier to have them as part of our team. So again, it's about working gradually to build capacity and build an inclusive workplace for everybody. And I think huge credit to our diversity and inclusion teams and our HR teams as well for taking this step forward and creating that avenue. Where do you see K Electric in 20 years? Possibly supplying electricity to different cities, in Pakistan, because, and I say میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, all of Pakistan, اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو آج ہم کھڑے ہیں 2023 میں, رائٹ. سو اس وقت جو پالیسی لیول ڈسکشن چل رہا ہے, دیٹس اباؤٹ اوپننگ دا مارکیٹ, برنگنگ ان مور کمپٹیشن, چینجنگ, لیٹنگ دا کسٹمر چوز. پہلے مرحلے میں تو اس کا یہ ان کے لیے ایلیجیبل ہیں جو 1 میگا واٹ یا اس سے زیادہ بجلی استعمال کر رہے ہوں. سو دیٹ ول بی موسٹلی یور انڈسٹریز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. موونگ فارورڈ جیسے جیسے گورنمنٹ کی یا جو پالیسی ہدایات آئیں گی, اگر ہم باقی دنیا کے ایگزامپلس دیکھیں, دیر آر مینی کنٹریز جہاں پر کسٹمرز, گھریلو کسٹمرز بھی اپنے پاور سپلائر کو چوز کر سکتے ہیں. اگر تو یہ اپرچونٹی آتی ہے, اگلے 20 سالوں میں یہ پالیسیز پاکستان کے لیے بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں,
So I think we will be very eagerly looking to, expand and cater to as many people as we possibly can. That in your vision. I would think so. Right now, our mission is to brighten the lives of Karachi through provision of uninterrupted and safe power, right? Why not extend that to the rest of the country as well and allow competition to come in ताकि हम मिल के again. मगर इस वक्त तो K Electric is supplying out of Karachi also to certain areas, na? So our service territory includes not just Karachi, but it also includes Dhabeji, Gharo. It includes Hub, Uthal, Bela, Vindar in Balochistan. So हम already एक काफ़ी बड़े पैमाने पे तो supply कर रहे हैं. Again, जैसे जैसे policies पूरे मुल्क के लिए change होंगी, I think it's the future is very great because एक opportunity है सबके लिए to come in और सारिफ की जीत जो मैंने 2-3 बार जिक्र किया कि सारिफ की जीत के लिए जब मिल के सब काम करेंगे तो I think the future is looking very great for us as customers. I think so too. आपकी exclusivity ख़त्म हो गई है अब, ठीक है, अभी 6 महीने पहले 4 महीने पहले. All right. Now अभी आपने भी कहा more competition. Where is that competition coming from? I don't see anyone really. So जो आपका सवाल है, there's two separate things, right? So सबसे पहले तो I'll just address the exclusivity. पूरे पाकिस्तान में मई 2023, जून 2023 के आसपास एक्सक्लूसिविटी ख़त्म कर दी गई, राइट? सो इस वक्त भी जो हमारी अभी रिसेंटली लाइसेंस की हेयरिंग कंक्लूड हुई है, दैट वाज आल्सो ऑन नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस. हमें कोई एतराज़ नहीं है कंपटीशन के आने से. हाँ, अलबत्ता कौन आएगा, कब आएगा, दैट इज़ नॉट फॉर अस टू से. लेकिन जब भी जिस दिन भी कोई अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा तो मुझे ये इस बात का यकीन है, जो पॉलिसी है वो ये कहती है नेपरा की वेबसाइट पे वो एप्लीकेशन सबके लिए पब्लिकली एक्सेसिबल होगी. सो द मिनट लुबना इलेक्ट्रिक अगर 20 साल बाद चाहे कि मैं यू वांट टू सेट अप योर ओन, इंशाल्लाह इफ़ यू वांट टू सेट अप योर ओन कंपनी 20 years from now, तो योर एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द नेपरा वेबसाइट फॉर एवरीबडी टू स्क्रूटनाइज. तो वैसे आप मुझे एक बात बताएं, इतना हाई पावर जॉब जो आप जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, what do you do to relax? Play basketball, go fishing, what do you do? No, so I don't play basketball, which is funny because अक्सर लोग मेरी हाइट की बुनियाद पे यही समझते हैं कि शायद मैं बास्केटबॉल ही खेल रहा हूँ. मेरी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि हम कभी प्रेस रिलीजेस लिख रहे होते हैं, कभी पॉलिसी पेपर्स लिख रहे होते हैं, तो लिखते हुए थोड़ा दिल उकताता है. बट आई डू लाइक रीडिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, तो दैट यू विल फाइंड मी ऑन विद अ बुक मोस्टली ऑन द वीकेंड. What do you do on weekends? Weekends पे after an entire week of working, it is the weekend. So I'm looking forward to spending a lot of time at home with my folks, with my wife. We'll go out for a lunch maybe. Mostly सच्ची बात बताऊं तो Under the impression you people work 7 days a week? We do. रनिंग जोक वैसे एक ये होता, मार्केटिंग के अंदर रनिंग जोक एक ये है कि जी जब तक आपके फ़ोन में सिग्नल्स हैं और बैटरी है, आप समझें आप दफ्तर में हैं. Especially for me because it's such a dynamic job. So Saturdays and Sundays are usually at home, getting house errands done कि जी groceries लेनी है, ये करना है, वो करना है. Normal things that normal people. Hard to believe, but yeah, at the end of the day we live in the same city. So yeah, lots of normal things on the weekend. I think we've had a very good conversation. I think it has been totally enjoyable. I mean, I'm actually very surprised that K Electric has Owais Munshi as the spokesperson. Thank you. Yeah, I think you're a fantastic guy. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure talking to you. Absolutely, likewise. That's all for now. Until our next podcast. Bye.